یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے. یہ کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے خلاف تردید بھی میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹ بئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو, اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے ہی اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, ان کے اوپر کوئی ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی, اور اگر کوئی کرے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا. یہ دماغ سے خدا کے لیے ذہنیتیں ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی, یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جا کے. وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں, اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے, کتنی محبت سے, کتنے ہی پیار سے کہیں جائے اس کو فوراً مخالفت کی یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. تو یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے, جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو, یہ آگ لگا دے گی کام کو, یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی, اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.